السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج 19 مئی 2026 ہے۔ ایک طرف مولانا بدر الدین اجمل کی اچانک طبیعت خراب، دوسری طرف اماموں اور مؤذنوں کے وظیفے بند۔ آخر ملک میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی۔ AIUDF کے سربراہ اور آسام کے معروف مسلم لیڈر مولانا بدر الدین اجمل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہیں علاج کے لیے ممبئی کے جسلوک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ فوری طور پر اسپتال لے جانا پڑا۔ ناظرین، مولانا بدر الدین اجمل صاحب 21 مئی 2026 کو حج کے مقدس سفر پر جانے والے تھے۔ حج پر روانگی سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی تھی اور لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کی تھی۔ 18 تاریخ کو اسمبلی آسام فرسٹ ایڈیشن ہونا تھا۔ چیف منسٹر نے اعلان کر دیا کہ اب 21 تاریخ کو ہوگا۔ 21 تاریخ کو میرا حج ہے، تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ 18 تاریخ کو شپت لیں گے اور اسی رات بمبئی چلے جائیں گے، تو اب 21 تاریخ کو ہو گیا، تو اگر میں نہیں جاتا ہوں، یہ لاسٹ فلائٹ ہے، تو میرا حج چھوٹ جائے گا۔ اس لیے میں نے اسپیکر صاحب کو خط لکھ دیا، اور آپ کے ذریعے سے بھی کسی اور کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ بہت سے لوگ شپت لے کے جو بھاری ووٹ سے جیت کے آتے ہیں، لندن امریکہ ٹور کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پہلے سے خرچ کرنا ہے نا، یہ تو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کے چاہنے والوں میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن اچانک طبیعت خراب ہونے کی خبر نے سب کو پریشان کر دیا۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ 21 مئی کو ہی اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب تھی، لیکن مولانا بدر الدین اجمل نے پہلے ہی اسمبلی اسپیکر کو خط لکھ کر اطلاع دے دی تھی کہ وہ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، اس لیے حلف برداری میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حج کے لیے روانگی کے دوران جب وہ ممبئی پہنچے تو اچانک طبیعت بگڑ گئی اور انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ مولانا کی علالت کی خبر سامنے آنے کے بعد ان کے حامیوں، پارٹی کارکنان اور عام مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کی موقع کی ویڈیو اور تصویر بھی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مکمل شفا کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سبھی سے بھی خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کی، جو مغربی بنگال سے سامنے آئی ہے۔ BJP حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اماموں، مؤذنوں اور پجاریوں کو دی جانے والی سرکاری مالی امداد یعنی وظیفے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سویندو ادھیکاری کی سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جون 2026 سے یہ تمام اسکیمیں بند کر دی جائے گی، یعنی اگلے مہینے سے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد وزیر اگنی مترا پال نے کہا کہ حکومت اب مذہب کی بنیاد پر کوئی سرکاری امداد جاری نہیں رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کے تحت مذہبی شناخت کی بنیاد پر دی جانے والی مالی مدد ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین، یہ وہی اسکیم تھی جسے ممتا بینرجی حکومت نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق بنگال میں یہ اسکیم 2012 سے نافذ تھی اور حکومت نے ہر ماہ ریاست بھر میں ائمہ کے لیے 2500 روپے اعزازیہ کا اعلان کیا تھا۔ معاشی طور پر پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے ائمہ کو یہ مدد فراہم کی جاتی تھی۔ اس کے بعد مؤذنوں کے لیے بھی اعزازیہ شروع کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے لیے فنڈز اقلیتی بہبود کے محکمے سے جاری کیے جاتے تھے۔ 2020 میں ریاستی حکومت نے اسی طرح کے اعزازیے کی اسکیم مندروں کے پجاریوں اور پروہتوں کے لیے بھی شروع کی گئی تھی، جس کے تحت اماموں، مؤذنوں اور مندروں کے پجاریوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اب نئی حکومت نے اس سہولت کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ تاہم حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ طلباء کے تعلیمی وظائف اور اسکالرشپ بند نہیں کیے جائیں گے، صرف مذہبی بنیاد پر دی جانے والی مالی امداد ختم کی جا رہی ہے۔ اب اس فیصلے پر بھی ملک بھر میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے صحیح فیصلہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے ہزاروں اماموں اور مؤذنوں کو مشکلات کا سامنا کرنا
پڑے گا. لیکن یہ 2500 کوئی اتنا زیادہ وظیفہ نہیں تھا جو کہ اماموں کو دیا جا رہا تھا اور جس سے ان کو پریشانی کا سامنا ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مذہبی اداروں اور شخصیات کو ملنے والی امداد بند ہونی چاہیے؟ دوسری طرف مولانا بدر الدین اجمل کی اچانک خراب صحت کو لے کر بھی لوگ فکر مند ہیں. آپ ان دونوں خبروں پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں. ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a lucky draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 14.99 rupees.